بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل کا سورج طلوع ہوا تو شام میں 54 سالہ اسد حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور وہاں پہ ابو محمد الجولانی کے قیادت میں جو ٹروپس ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑی کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی، کچھ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ٹروپس تھے انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ پوزیشنیں سنبھالی تھی اپنے اپنے علاقوں میں، اور جو ہی پیچھے سے آرڈر ہوا قیادت سے تو انہوں نے اپنے وہ باہر نکل آئے اپنے گھروں سے، یا اپنے جو بھی ان کے ٹھکانے تھے وہاں سے باہر نکل آئے۔ اور جو ابو محمد الجولانی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا کسی القاعدہ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مقامی طور پر اپنے ملک کے لیے نکلے ہیں۔ اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ یہاں جو مختلف جنگجو قبیلے تھے، یہ الوائس اور کرد اور الیزیدی اور دروز قبائل جو تھے وہ بشار الاسد کی حکومت سے خوش نہیں تھے، اور ان کا ایک عرصے سے آپس میں ایک اس بات پہ اتفاق تھا۔ اپنے باقی کچھ ان میں اختلافات ہیں کافی، لیکن اس بات پہ ان کا اتفاق تھا کہ انہوں نے بشار الاسد کی جو غیر جمہوری حکومت ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ جو بشار الاسد ہیں یہ 2011 میں آئے تھے۔ ان کے والد جو تھے اس سے پہلے یعنی حکمرانی کرتے رہے، اور یہ خود ڈاکٹر تھے، ماہر چشم یعنی آنکھوں کے ڈاکٹر تھے، اور لنڈن میں پریکٹس کر رہے تھے کہ ان کے بھائی کے انتقال ہوا تو اس وجہ سے ان کے والد نے ان کو بھی سیاست میں لانے کا پھر فیصلہ کیا، اور یہ آئے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد ہی ان کے والد کی جب وفات ہوئی تو اس دوران تھوڑا بہت ان کی سیاسی تربیت ہو چکی تھی۔ انہوں نے 2011 میں اپنا چارج لیا یہاں کی حکومت کا، اور کہتے ہیں کہ یہ حکومت شروع سے بڑی کمزور تھی، اور اس پہ یعنی بہت تھوڑے جو آبادی ہے اس کی حمایت انہیں حاصل تھی، کیونکہ شام کی جو آبادی ہے 74% اس میں شیعہ ہیں، اور یعنی تقریباً کچھ بتاتے ہیں یعنی 10% اس میں عیسائی ہیں، اور کچھ اس طرح کچھ باقی جو بچ جاتی ہے کہ 15-16% جو ہیں وہ شیعہ ہیں، یعنی بڑی آبادی اس میں سنیوں کی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ جو حکومت ہے وہ شیعہ ہے، اور اس کو جو ہے حمایت حاصل ہے حزب اللہ لبنان والی، اور ایران کی اور روس کی۔ تو 2011 سے 2013 تک ان کی حکومت کافی کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ بشار الاسد کوئی ایسی سیاسی شخصیت نہیں تھے، اور شروع میں انہوں نے بڑی ریفارمز کی بھی بات کی، لیکن کچھ عوام نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو انہوں نے وہی اپنے یعنی ڈکٹیٹرشپ والے ہتھ کنڈے جو ان کے والد کرتے تھے وہ شروع کر دیے۔ باغی ہوئے لوگ تو انہوں نے ان پہ کیمیائی ہتھیار استعمال کیے، اور بہت زیادہ جنگیں ہوئیں، اور کہتے ہیں 2013 تک جو ہیں 40,000 لوگ جو تھے وہ مارے گئے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مہاجر ہوئے، اور انہوں نے آج تک کہتے ہیں ترکی اور یہ عراق وغیرہ اور اس طرح کے ساتھی جو ان کے پاس کے ممالک ہیں وہاں پہ آج تک لوگ کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں ہجرت کی۔ تو وہ مشہور واقعہ بھی ہوا تھا کہ جو بچہ ساحل پہ کوئی مردہ حالت میں لوگوں کو ملا تھا، معصوم سا چھوٹا سا، کوئی 2-2.5 سال، یہ بھی اسی زمانے کی بات ہے۔ تو بہرحال 2013 میں یہ بہت قریب تھا کہ یہ حکومت بالکل ٹوٹ جاتی اور اپنا یعنی ختم ہو جاتی، کہ روس جو تھا وہ بشار الاسد کی مدد کو آیا، اور اس نے ان کو ہتھیار بھی دیے اور لاجسٹک مدد جو کچھ بھی تھی ان کو دی، تو ان کی حکومت بحال ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک آہستہ آہستہ کر کے سارے یعنی علاقے پہ جو اپوزیشن گروپس نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ قبضے اپنے بحال کیے، اور دوبارہ سے ان کی حکومت شروع ایک یعنی مضبوط ہوئی، اور انہوں نے اس کے بعد کافی آمرانہ اپنی پالیسیاں رکھیں، اور آج یعنی 2024 کو ان کی حکومت کا بالآخر خاتمہ ہو گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ روس کی سپورٹ تھی ان کو بہت زیادہ، خاص طور پر ایران اور حزب اللہ کی تو تھی۔ تو یہ جو ہیں
روس اس وقت جو یوکرائن کی جنگ میں مصروف ہے، کافی زیادہ پیسہ بھی جھونک چکا ہے اور اس طرح سے مصروف بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کی شام کی جو فوج ہے ان کو تنخواہیں تک نہیں مل رہی تھی۔ روس جو تھا، شاید کچھ اور بھی وجوہات ہوں گی کہ وہ اپنے اس کی شام کی حمایت سے، بشار الاسد کی حمایت سے جو ہے نا ہاتھ اس نے ہٹا لیا تھا، اور اس وجہ سے یہ حکومت بہت کمزور ہو رہی تھی، اور یہ جو قبائل، جنگجو قبائل کہہ رہے ہیں، گروہ کہہ لیں، ان وہ سر اٹھا رہے تھے اور وہ کافی مضبوط ہو چکے تھے۔ تو حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ روس جو ہے وہ یہاں پہ ان شام میں ان کی روس کی کرتوس نامی بندرگاہ ہے، جہاں سے روس کے جو بحری جہاز ہیں وہ اپنے ریپیئرنگ کرتے تھے، جو دنیا بھر کے سفر سے آتے، فیول بھرتے تھے، اور تجارتی مقاصد کے لیے یہ ایک بڑی اچھی پورٹ تھی ان کے لیے، اور ان کو بحر اسود تک نہیں جانا پڑتا تھا، اور بحیرہ روم تک رسائی اس بندرگاہ کے ذریعے تھی روس کو، تو اس وجہ سے بڑا اس کو یہاں کا فائدہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اتحاد ہو بیٹھا ہے۔ لیکن روس کی طرف سے پیٹن کا آیا ہے کہ ہم جنگجو قبائل کو، بیان آیا ہے ان کا کہ ہم جنگجو قبائل کو یہاں حاوی نہیں ہونے دیں گے شام میں۔ تو امریکہ نے دوسری طرف ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کے ٹروپس جو ہیں بڑھ رہے ہیں دمشق کی طرف، جو کہ یہاں کا دارالخلاف ہے، تو یہ ایک تشویشناک بات ہے کہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سے دمشق کا فاصلہ صرف 50 میل کا ہے۔ تو یہ اسرائیل کا پہلے بھی بڑے مدت سے جو ہے ایک منصوبہ ہے کہ وہ سارے عرب کنٹریز کو اس نے اپنا گریٹر اسرائیل بنانا ہے، تو اس طرف بھی اسلامی ممالک کو دھیان دینا چاہیے، اور زیادہ ویسے قیاس یہی دوڑایا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹروپس ہیں ان کے یہ بھی کوئی ایسے مضبوط، ان کی کوئی پیچھے سے نظریاتی طور پر بھی مضبوط نہیں ہے، اور کچھ ان کی جو کہانی ہے وہ بھی کوئی زیادہ کوئی اچھی نہیں ہے، تو شاید یہ اپنی یہاں کوئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں شاید نہ ہوں، اور دوسری اس لیے توقع کی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ اور امت مسلمہ جو کچھ بہتر اس علاقے کے بارے میں سوچیں گی تو وہ ہوگا، تو امید کی جانی چاہیے کہ یہ ویسے قدیم اسلامی ملک کی رہا ہے۔ 5 ہجری میں کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جب ان کو اطلاع ملی کہ یہاں پہ ڈاکوؤں نے عوام کا جناح دو بھر کر رکھا ہے، تو انہوں نے یہاں پیش قدمی کی، اور جب آپ یہاں آئے تو ڈاکو جو تھے وہ بھاگے، آپ واپس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ جو تمام رستے تھے شام کی طرف جانے والے، وہاں پہ اپنے ٹروپس جو تھے وہ مقرر کیے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں 40 ہجری میں دوبارہ سے شام کو باقاعدہ طور پہ فتح کیا گیا، اور یہ مسلم ملک بن گیا، اور طویل عرصے تک یہ رہا ہے۔ درمیان میں کہتے ہیں صلیبی جنگوں کے دوران یہ تھوڑا عرصہ تھوڑا شام کا تھوڑا سا علاقہ جو تھا وہ صلیبیوں کے قبضے میں گیا، موسٹلی یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بہتر اللہ تعالیٰ کرے کہ فیصلہ ہو، اور یہ امت مسلمہ کے لیے ایک قابل نفع ملک بن کے ابھرے، اور مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط بازو بن کے رہے، یہ ہے ہماری دعا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایئر فورس کے جہاز پہ بیٹھ کے تو فرار ہو گئے ہیں ان کی فیملی کے سمیت، لیکن ریڈار سے غائب ہو گیا ہے ان کا جہاز، اور معلوم نہیں کہ وہ کہیں اتر گئے ہیں یا ان کے ہلاک ہو گئے ہیں، کوئی کلیئر خبر نہیں ہے، تو زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے سفر پہ نکل گئے ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔